آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارے ستمبر 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرامنگ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور، جس کا عنوان ہے درس قرآن اور اس کی رائٹر سلمیٰ سلامت اللہ ہیں، سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت عمدہ نصیحت کر رہا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کا مرکزی موضوع۔ قرآن کریم کی تمام ہی صورتوں اور ان کے موضوع اور مطالب میں گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے، مگر ہر سورہ اپنے مرکزی موضوع کے اعتبار سے منفرد اور ممتاز ہوتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے مفصل احکامی صورت ہے۔ آغاز خدا کے تقویٰ اور وحدت بنی آدم سے ہوتا ہے، اس کے بعد خاندان کی تنظیم، سماج کی تشکیل اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء سے متعلق تفصیلی ہدایات ہیں۔ اس میں جاہلیت کے تمام غلط رسوم و رواج کی بے کنی کی گئی ہے۔ معاشرے میں ظلم و عدوان کی تخم ریزی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ مسلم امت کی ذمہ داریاں، باہمی اخوت، امانت داری، عدل و انصاف کے قیام، فواحش کے انسداد وغیرہ پر تفصیلی بحث ہے۔ ماقبل اور مابعد آیات سے ربط۔ ماقبل آیات میں اہل کتاب یہود کو تنبیہ کی گئی ہے، جنہوں نے امانت اور عدل کو بالکل فراموش کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ اہل کتاب سے چھین کر امانت اور شریعت تمہارے سپرد کی جا رہی ہے تو تم بھی اس امانت میں خیانت کرنے والے نہ بن جانا، اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کی تلقین ہے، اور تنازعات اور اختلافات کی صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہے۔ شان نزول۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ کے حوالے کی، جو زمانہ جاہلیت میں بھی کعبے کے کلید بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تا ابد تمہارے پاس رہے گی، اسے تم سے ظالم شخص ہی چھینے گا۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مگر اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ تفسیر آیات۔ ان اللہ یأمرکم تاکیدی حکم ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ ادائے امانت اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب ہے۔ خطاب امت مسلمہ کے ہر فرد سے ہے، اور من حیث الجماعت حکام اور اہل اقتدار سے ہے کہ یہی ان کی ذمہ داری ہے اور یہی امت کا بہترین کردار ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ودی، یودی، تعدیہ اور ادا، کسی شے کو مستحق کے حوالے کرنا۔ الی اہلہا کی مزید تاکید ہے کہ حقیقی مستحق، مالک، معتمن کو ادا کر دینا۔ الامانات یہ امانت کی جمع ہے اور مصدر ہے مفعول کے معنی میں۔ ودیعہ، رہن، عاریہ، لقطہ وغیرہ یہ لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر وہ مال یا قیمتی چیز جو بغرض حفاظت کسی کو ودیعت کی جائے، وہ قیمتی شے جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ جمع کا صیغہ تنوع اور کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں عہدہ، منصب، ذمہ داریاں، نیز وہ تمام امانتیں جو ہمارے رب نے ہمیں عنایت کی ہیں، قوت، صلاحیت، مال و اولاد کی صورت میں۔ ان امانتوں کا آغاز امانت کبریٰ سے ہوتا ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب آیت 27 میں ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، وہ امانت جسے اٹھانے کے لیے آسمان و زمین اور پہاڑ تیار نہ ہوئے، اس کے بار سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت ہے آزادی فکر و عمل کے باوجود صراط مستقیم پر گامزن رہنا، اور عدل و انصاف کے ساتھ خلافت کا حق ادا کرنا، جیسا کہ اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ دین کی شہادت، اس کی تبلیغ اور دعوت بھی عظیم امانت ہے، یعنی وہ تمام وسائل و ذرائع، قوت اور صلاحیت جو کسی فرد کو میسر ہوں، انہیں کام میں لا کر غلبہ دین کی جد و جہد کرنا،
اسی امانت کی ادائیگی کے لیے یہ امت برپا کی گئی ہے۔ اسلام کی دعوتی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم تاجروں کی امانت اور دیانت اور اخلاق حسنہ ہی قبول اسلام کا سب سے بڑا سبب رہا، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا یہ امتیاز باقی نہ رہا۔ پھر وہ امانتیں ہوتی ہیں جو انسانوں کی تفویض کردہ ہیں، یعنی مال و اسباب کی امانت۔ اس کی ادائیگی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت کو ادا کر دے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 382۔ وہ امانتیں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق حکومت اور رعایا سے ہوتا ہے، جیسے حقوق کی ادائیگی، نصح، خیر خواہی، حق رائے دہی کا صحیح استعمال، ورنہ نااہلوں کو عہدے اور منصب دے دینا بھی خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امور مملکت نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس اعتبار سے ادا امانت اور قیام عدل میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر اقتدار غیر عادل لوگوں کو مل جائے تو عدل کا قیام ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے امت کے ارباب حل و عقد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذاتی مفاد اور عزہ پروری سے بچ کر صحیح انتخاب کریں، نااہل اور خواہش مند کو ہرگز نہ دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ کہیں کی ولایت میرے سپرد کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامہ خزی وندامہ الامن اغزہا بحقہا وعدا الذی علیہا۔ افسوس، اس وقت مسلم امت میں عہدے اور منصب کی خواہش بڑھ گئی، کیونکہ احساس ذمہ داری مفقود ہے، جبکہ ہر عہدہ اور ذمہ داری مسئولیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مسلمانوں کا ذمہ دار بنتا ہے، پھر وہ مرتا ہے ان کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے، تو اللہ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دے گا۔ خیانت یہ بھی ہے کہ ڈیوٹی کے اوقات میں کمی کرنا، مقرر تنخواہ سے زیادہ لینا، اپنے عہدے کے زیر اثر لوگوں سے تحفے تحائف لینا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور جزیہ وصول کرنے پر مامور کیا۔ جب وہ واپس آیا تو زکوٰۃ اور جزیے کی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور کچھ تحائف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مجھے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری ظاہر کی اور فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر دیکھتے کہ تم کو یہ تحائف ملتے ہیں یا نہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر بلیغ ہے خدائے حکیم کا کلام۔ ادائے امانت کا فریضہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت اور رہنمائی، توضیح اور تشریح کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، یعنی خیر خواہی سے مشورہ دینا اور پھر اس کی حفاظت کرنا افراد کی بھی ذمہ داری ہے اور جماعتوں کی بھی، جیسے ایڈوائزری بورڈ، پارلیمنٹ، دستور ساز کونسل، اس طرح مساجد، مدارس، اوقاف، تنظیمیں اور تحریکات وغیرہ شامل ہیں، جو امانت اور دیانت کے بغیر مستحکم نہیں رہ سکتی۔ غرض امانت کا پاس و لحاظ رکھنا اہل ایمان کی لازمی صفات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ معارج میں، وہ بندے جو اپنے رب کے معاملے میں بھی خائن نہیں ہوتے اور نہ بندوں کے ساتھ عہد شکنی اور خیانت کرتے ہیں۔ ادائے امانت اور ایفاء عہد کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں کثرت سے کرتے تھے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو، اسے منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ افسوس، اتنی واضح تنبیہ کے بعد بھی افراد امت کے اندر ان تینوں صفات میں لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ ان اخلاقیات کی حساسیت باقی نہیں رہی، جیسے بدعہدی اور خیانت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرض، تجارتی معاہدے اور دیگر مالی معاملات کو لکھنے اور گواہ بنانے کی تاکید کی ہے، مگر اس کے باوجود لکھنے اور گواہ بنانے کو بے اعتمادی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، خاص طور سے جب معاملہ دوست و احباب کا ہو، جبکہ کتنے ہی تعلقات اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ عوامی ملکیت، سرکاری اداروں کے ساتھ امانت و دیانت کے برعکس معاملات ہوتے ہیں اور اس پر جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہوتا، جیسے ٹیکس کی کٹوتی، سرکاری بلوں کی ادائیگی میں غفلت اور تساہل، ملازمت کے اوقات میں ذاتی کام کرنا، بلا ٹکٹ سفر کرنا وغیرہ وغیرہ، اور اس خیانت پر ندامت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اس کے مخاطب ارباب حکومت، اولو الامر، ولاة و قضات ہیں، مگر انفرادی طور پر ہر فرد اپنے دائرۂ کار میں اس کا مکلف ہے۔ انصاف سب انسانوں کے لیے عام ہونا چاہیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق واجب ہوتا ہے بغیر کمی بیشی کے اس کو ادا کرے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، وہ ہمیں محبوب ہو یا مبغوض۔ قانون کے دائرے میں امیر، غریب، شریف،
کالے گورے کا کوئی فرق نہ ہو، انصاف خریدنی و فروختنی چیز نہ بن جائے، کسی دباؤ، کسی زور و اثر، خوف و لالچ کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل کے مکلف اور مستحق تمام رعایا اور حکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے میناروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور گھر والوں میں اور جس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ خدا کے یہاں امام عادل کی بہت فضیلت ہوگی۔ الامام العادل فی ظل العرش، وہیں عدل سے غفلت پر وعید بھی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 جہنم میں اور 1 جنت میں ہوگا۔ عدل کی مزید توضیح کے لیے اسی سورہ کی آیت 531 کا مطالعہ بھی مفید ہوگا، جس میں اہل ایمان کو عدل کو قائم رکھنے اور اللہ کے لیے گواہی دینے کی نصیحت کی گئی ہے۔ مزید فرمایا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، یعنی اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اگر تم نے اپنی خواہشات و بدعات کی پیروی کی تو تم عدل و قسط سے دور ہو جاؤ گے۔ دشمن قوم کے ساتھ بھی عدل کی ہدایت دی گئی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے۔ ملک کی صورتحال اور جارحانہ رویوں پر ہمارا سلوک کیسا ہو، ان آیات میں عظیم پیغام ہے جسے عام کرنا ہمارا فرض ہے۔ تہذیب و تمدن کی تمام ترقیوں، انسانی حقوق کے چارٹر، مساوات کے بلند بانگ دعووں کے باوجود پوری دنیا میں حقیقی انصاف نہیں پایا جاتا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ نعمہ کا مخفف ہے، اللہ تمہیں بہت عمدہ نصیحت کر رہا ہے۔ اس صریح حکم کو اللہ تعالیٰ نے موعظت سے تعبیر کیا، کیونکہ نصیحت قلب پر زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور رضا و رغبت کے ساتھ عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہ جملہ اس پورے معاملے کو اللہ کی نگرانی، اس کی رجا و خشیت سے وابستہ کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فکر و نظر کے ساتھ امانت اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ھذا الآیہ من امہات الاحکام تضمنت جمیع الدین والشرع، اللہم وفقنا للعمل بها، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔